بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدموں کے ساتھ پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ گئے کہ دشمن ادھر نہیں آ سکتے۔ ابو سفیان نے دیکھ لیا، فوج لے کر پہاڑی پر چڑھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور چند صحابہ رضی اللہ عنہ نے پتھر برسائے جس سے وہ آگے نہ بڑھ سکا۔ ابو سفیان نے سامنے کی پہاڑی پر چڑھ کر پکارا کہ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کوئی جواب نہ دے۔ ابو سفیان نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کا نام لے کر پکارا، اور جب کچھ آواز نہ آئی تو پکار کر بولا سب مارے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ جب نہ ہسکا اور بول اٹھے کہ او دشمن خدا، ہم زندہ ہیں۔ ابو سفیان نے کہا اولو حبل، اے حبل تو اونچا رہ۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم سے کہا اللہم اعلی و اجل، اللہ اونچا ہے اور بڑا ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس نہیں ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا اللہم مولانا ولا مولا لکم، خدا ہمارا آقا ہے اور تمہارا کوئی آقا نہیں۔ ابو سفیان نے کہا آج کا دن بدر کے دن کا جواب ہے، فوج کے لوگوں نے مردوں کے ناک کان کاٹ لیے، میں نے یہ حکم نہیں دیا تھا، لیکن مجھ کو معلوم ہوا تو کچھ رنج بھی نہ ہوا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عربی کو دیکھنے کے لیے بھیجا اور مجھ سے فرمایا کہ اگر وہ تم کو مل جائیں تو ان کو میرا سلام کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں تم اپنے کو کس حال میں پاتے ہو۔ زید کہتے ہیں کہ میں لاشوں کو دیکھتا پھرتا تھا کہ میری نظر سعد پر پڑی، ان کا دم واپسی تھا، ان کے جسم میں نیزے تلوار کے 70 زخم تھے۔ میں نے کہا سعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم کس حال میں ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہنا اور عرض کرنا کہ مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ میری قوم انصار سے میرا پیام کہنا کہ جب تک ایک جھپکنے والی آنکھ بھی تم میں سے باقی ہے، اس وقت تک اگر دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا تو خدا کے حضور میں تم کوئی عذر پیش نہ کر سکو گے۔ یہ کہہ کر ان کی روح پرواز کر گئی۔ شہداء میں دیکھا گیا تو عمر بن ثابت کی بھی لاش تھی، ان کا لقب اسیرم تھا۔ یہ قبیلہ بنی عبد الاشہل سے تعلق رکھتے تھے۔ احد کے معرکے سے پہلے ان کو اسلام سے ہمیشہ انکار رہا۔ احد کے دن دفعتاً ان کے دل میں اسلام کا جذبہ پیدا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تشریف لے جا چکے تھے، یہ مسلمان ہوئے، تلوار ہاتھ میں لی اور جنگ میں شریک ہو گئے۔ کسی کو اس کی اطلاع نہیں ہوئی۔ جب میدان صاف ہوا اور بنی عبد الاشہل اپنے قبیلہ کے شہداء کی تلاش میں نکلے تو دیکھا کہ اسیرم بھی زخمی پڑے ہیں اور کچھ سانس باقی ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو اسیرم معلوم ہوتے ہیں، یہ یہاں کیسے؟ یہ تو اسلام کے منکر تھے۔ پھر ان سے انہوں نے پوچھا تم یہاں کیسے آئے؟ کیا قوم کی حمیت میں یا اسلام کی محبت میں؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ اسلام کی محبت میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شرکت کی اور اس سعادت کو پہنچا۔ یہ کہہ کر ان کی روح پرواز کر گئی۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اسیرم کو ایک وقت کی نماز پڑھنے کی بھی نوبت نہیں آئی، اسلام لانے کے بعد ہی شہید ہو گئے۔ انہیں شہداء میں حضرت جابر کے والد حضرت عبداللہ امرت بھی تھے۔ انہوں نے احد سے پہلے حضرت مبشر بن عبد المنذر جو بدر میں شہید ہو چکے تھے خواب میں دیکھا کہ وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے پاس چند ہی دن میں آنے والے ہو۔ انہوں نے کہا تم کہاں ہو؟ مبشر نے کہا جنت میں، یہاں ہم آزادی کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں۔ عبداللہ نے کہا کیا تم بدر میں شہید نہیں ہوئے؟ انہوں نے کہا ہاں، لیکن پھر مجھے زندہ کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شہادت کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد کی لاش کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، دشمنوں نے ان کے اعضاء کاٹے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کو رکھا گیا تو میں ان کا منہ کھولنے چلا تو لوگوں نے مجھے منع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے برابر ان پر سایہ کرتے رہتے ہیں۔ انہی شہداء میں حضرت خیسمہ بھی تھے، ان کے بیٹے بدر میں شہید ہوئے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ بدر کی لڑائی میں رہ گیا، حالانکہ مجھے اس کا بڑا شوق تھا، لیکن قرآن میں میرے بیٹے کا نام نکلا اور شہادت انہی کے نصیب میں تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رات اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا، بہترین شکل و صورت ہے، جنت کے میووں اور نہروں کے درمیان چلتا پھرتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے کہ مجھ سے آ ملو، ساتھ رہیں گے۔ میرے رب نے مجھ سے جو کچھ وعدہ کیا ہے میں نے حق پایا، خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں جنت میں اس کی رفاقت کا بہت مشتاق ہوں۔ میری عمر بھی بہت ہی ہو گئی ہے، ضعیفی کا زمانہ ہے، اب مجھے اپنے رب کی ملاقات ہی کا شوق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ سے دعا فرمائیے کہ جنت میں رفاقت نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی اور وہ احد میں شہید ہو گئے۔ انہی شہداء میں عبد الرحمن بن جہش رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ، تجھ کو قسم ہے کہ کل میرا دشمن کا سامنا ہو، وہ مجھے قتل کریں، پھر میرا پیٹ پھاڑیں اور ناک کاٹیں، پھر تو مجھ سے سوال کرے کہ یہ سب کس لیے ہوا، میں کہوں یہ سب تیری خاطر ہوا۔ انہی شہداء میں عمر بن الجمور رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ان کے پاؤں میں سخت لنگ تھا، ان کے 4 جوان بیٹے تھے۔ جب احد کا معرکہ پیش آیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے بھی میدان کا ارادہ کیا۔ بیٹوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو جہاد سے معافی دی ہے، آپ گھر میں رہیں اور ہم لڑنے جائیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے مجھے جہاد سے روکتے ہیں، میں تو امید کرتا ہوں کہ میں شہید ہوں اور اپنے اس لنگڑے پاؤں سے جنت میں چلوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تم کو جہاد سے رخصت دی ہے، اور ان کے بیٹوں سے فرمایا کہ تمہارا کیا حرج ہے، ان کو
جانے دو، شاید اللہ ان کو شہادت نصیب کرے۔ انہی شہداء میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی تھے، جن کے بدن پر اسلام سے پہلے 200 روپے سے کم کی پوشاکیں نہیں ہوتی تھیں۔ وہ صرف ایک کمبل چھوڑ کر شہید ہوئے تھے، جو اتنا چھوٹا تھا کہ کفن دینے میں جب ان کا سر چھپایا جاتا تھا تو پاؤں کھل جاتے تھے، اور جب پیر چھپائے جاتے تھے تو سر کھل جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کمبل سے سر چھپا دو اور پاؤں پر گھاس ڈال دو۔ اسی جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا شیر خدا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے۔ دشمنوں نے ان کے اعضا کاٹ کر ان کی لاش کو بے حرمت کیا۔ ہندا جوزہ ابو سفیان نے ان پھولوں کا ہار بنایا اور اپنے گلے میں ڈالا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش پر گئی اور ان کا پیٹ چاک کر کے کلیجہ نکالا اور چبا گئی، لیکن گلے سے اتر نہ سکا، اس لیے اگل دینا پڑا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہن شکست کی خبر سن کر مدینہ سے نکلی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صاحبزادے حضرت زبیر کو بلا کر ارشاد فرمایا کہ حمزہ کی لاش نہ دیکھنے پائیں۔ زبیر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا، بولی کہ میں اپنے بھائی کا معذرہ سن چکی ہوں، لیکن خدا کی راہ میں یہ کوئی بڑی قربانی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، لاش پر گئیں، خون کا جوش تھا اور عزیز بھائی کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے، لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر چپ ہو رہی اور مغفرت کی دعا کی گئی۔ خاتونان اسلام کی خدمت گزاری اور جانشاری بھی بہت بڑھ چڑھ کر تھی۔ اس غزوہ میں اکثر خاتونان اسلام نے بھی شرکت کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ام سلیم رضی اللہ عنہا جو انس رضی اللہ عنہ کی ماں تھیں، زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے عائشہ اور ام سلیم رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ پائچے چڑھائے ہوئے مشک بھر بھر کر لاتی تھیں اور زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں۔ مشک خالی ہو جاتی تھی تو جا کر پھر بھر لاتی تھیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے بھی، جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ماں تھیں، یہی خدمت انجام دی۔ انصار میں سے ایک عفیفہ کے باپ، بھائی، شوہر سب اس معرکہ میں مارے گئے تھے۔ باری باری 3 حادثوں کی صدا ان کے کانوں میں پڑی تھی، لیکن وہ ہر بار صرف یہی پوچھتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ لوگوں نے کہا بخیر ہیں۔ انہوں نے پاس آ کر چہرہ مبارک دیکھا اور بے اختیار پکار اٹھیں، کل مصیبت بعدک جلل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے سب مصیبتیں ہیچ ہیں، میں بھی اور باپ بھی، شوہر بھی، برادر بھی فدا، اے شہیدیں تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم۔ مسلمانوں کی طرف 70 آدمی مارے گئے، جن میں زیادہ تر انصار تھے، لیکن مسلمانوں کے افلاس کا یہ حال تھا کہ اتنا کپڑا بھی نہ تھا کہ شہداء کی پردہ پوشی ہو سکتی۔ شہداء بے غسل اسی طرح خون میں لتھڑے ہوئے 2 ملا کر ایک قبر میں دفن کیے گئے۔ جس کو قرآن زیادہ یاد ہوتا اس کو مقدم کیا جاتا۔ 8 برس بعد وفات سے 1-2 برس پہلے جب آپ ادھر سے گزرے تو بے اختیار آپ پر رکت طاری ہوئی، اور اس طرح آپ نے پردرد کلمات ارشاد فرمائے جیسے کوئی زندہ کسی مردہ سے رخصت ہو رہا ہو۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا کہ مسلمانوں، تم سے یہ خوف نہیں کہ تم پھر مشرک بن جاؤ گے، لیکن یہ ڈر ہے کہ دنیا میں نہ پھنس جاؤ۔